عمومی گشت یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. تبلیغ کے جتنے اعمال ہیں سب سے زیادہ اصلاح عمومی گشت میں ہوتی ہے. اس کو نہ ہم ناغہ کیا کریں سب سے زیادہ. اور سب سے خطرناک خصوصی گشت ہے. سب سے خطرناک. تبلیغ میں آدمی بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے. بنے تو ایسا بنے جیسا ملنا ہی مشکل، بگڑے تو ایسا بگڑے ایسا ملنا ہی مشکل. ہاں بگڑتا بھی ہے بنتا بھی ہے. بگڑتا کیسے ہے؟ خصوصی گشتوں میں گیا، خاص آدمیوں سے تعلق ہو گیا، اب اپنی حاجتیں لے کے ان کے پاس جانے لگ گیا، یہ بگڑ گیا، یہ ختم ہو گیا. جو اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے لگ گیا، یہ بندہ بگڑ گیا، ختم ہو گیا، مر گیا سمجھو. کبھی اپنی حاجتیں لے کر ان خصوصی آدمیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے. اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے. قبولیت والے اعمال کر کے قبولیت والے اوقات میں اللہ سے مانگتے رہنا. خصوصی گشت میں ایمان و یقین کی آخرت کی جتنی سطح لے کے گیا تھا، اگر اسی سطح پہ واپس آ گیا ہم کہیں گے کامیاب آ گیا. بڑھا کے نہیں آیا، دعوت دے کے آیا لیکن ایمان کی سطح بڑھا کے نہیں آیا، لیکن گرنے بھی نہیں دی، ہم کہیں گے یہ کامیاب آ گیا. کیوں؟ یہاں سطح گرنی ہے. چیزیں ان کی چیزوں پر نظر جائے گی، ان کے مال پہ جائے گی. ہاں یہ ختم ہو گیا. اس لیے خصوصی گشت میں ایسے آدمی جائیں جو کل کو یا موت تک ان کے دربار میں اپنی حاجتیں لے کر نہ جائیں. ایسے بندوں کو بھیجنا چاہیے. اور عمومی گشت میں نقد وصولی ہے، خصوصی گشت میں تو ادھار سدھار چل جائے گا. ہاں وہ نہیں آتا، چلو ان کو کہہ دیں گے اپنے نوکروں کو بھیج دو خان سما. خواص کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے جو اس کے اردا گرد اس کا چوکیدار، اس کی روٹی سالن پکانے والا، اس کا جھاڑو دینے والا، کپڑے دھونے والا، جو اس کا ڈرائیور، ان لوگوں کو نکالنا چاہیے، مسجد میں لانا چاہیے. جب ان کی زندگی بدلے گی، یہ کارگزاری سنائیں گے اپنے چودھری آقا کو، تو اس سے وہ انشاءاللہ قریب آئے گا. ان خواص کو نکالنا اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے اردا گرد جو اس کے خدام ہیں ان کو لینا چاہیے. ان کے ذریعے پھر وہ آگے بات چلے گی. ہاں عمومی گشت میں کوئی بندہ ناغہ نہ کرے. کسی وجہ سے آج اس کو ذکر پہ بٹھایا، اس کو بیٹھ کے بات پہ بٹھایا، آج نہیں جا سکا، وہ آدمی خود اپنے آپ کو اگلے دن پیش کرے، ضرور جائے. امیر کی اطاعت ہو، خود امیر جماعت بننا اس کا شوق نہ ہو. امیر کی اطاعت جی چاہے یا نہ چاہے. حدیث میں ہے السمع والطاعت علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ. سننا اور اطاعت کرنا ہر شخص کے ذمہ ہے ان کاموں میں جن کو پسند کرتا ہے اور ان کاموں میں جن کو ناپسند کرتا ہے. ماننے کو جی نہیں چاہتا، ان سب میں امیر کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے. جی نہیں چاہتا پھر بھی ماننی ہے جب تک نافرمانی کا حکم نہ ہو. ہاں جب امیر صاحب نافرمانی کا حکم دے، وہ فلانے کی سبزی توڑ کے لاؤ، فلانا، یہ کوئی نافرمانی، ہم انشاءاللہ یہاں کے امیر ایسا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا. تو پھر فلا سمع ولا طاعہ، پھر نہ سننی ہے نہ اطاعت کرنی ہے، لیکن لڑنا بھی نہیں. امیر صاحب آپ اس لیے امیر بنے ہو؟ نہ ایسا نہیں. چپ لگا جاؤ، چپ، سنی انسنی کر دو. امیر اصرار کرتا ہے پھر منت کر دو، امیر جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے سے اتنا ہونا مشکل ہے. وہ اللہ کی، وہ کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کے غیر کو، میرے بس میں نہیں ہے امیر صاحب، میری مجبوری ہے. لیکن لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. لڑنا جھگڑنا تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں. ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم. اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض وہ آدمی ہے جو جھگڑالو ہے.
ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا کر دیتا ہے، یہ ابغض الرجال فرمایا۔ اللہ کو اس سے بغض ہے، ہمیں جھگڑے نہیں کرنے، پیار محبت سے اگلے کی بات کا جواب دینا ہے، جھگڑ کے نہیں، لڑ کے نہیں، تانا دے کے نہیں۔ امیر کی اطاعت ہو اور آپس میں پیار محبت ہو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ اتفاق تب ہوگا جب اپنے کو چھوٹا سمجھے گا۔ ہمارے تبلیغ کے کام کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک بنیاد تواضع ہے،